الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تمام تر درود و سلام حضور سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق عبد السماء سید العرب والعجم امام الانبیاء والمرسلین سید الکونین والثقلین امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس جل وعلا نے ایک بار پھر ہم سب کو درس قرآن کریم کی اس نشست میں جو کہ بزم عثمان غنی کی سال ہا سال کی کوششوں کا ایک مسلسل نتیجہ ہے، جس کی یہ 286 نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ 286واں نشست اس کا ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو تعصب قیامت قائم و دائم رکھیں اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، میں بھی کہتا چلوں کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، اس درس قرآن کریم میں شریک ہوں گے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب کو آگے شیئر کیجئے تاکہ اس کار خیر میں ہم سب کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سلسلہ بار درس قرآن ہمارا ہے، اس کا موضوع ہے رمضان المبارک کیسے گزارے۔ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے یہ نشست رکھی گئی ہے۔ جس طرح کہ بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اراکین کا یہ طریقہ رہا، ان کی یہ کوشش رہی کہ ہر آنے والے وقت کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو سبھی تیاریاں کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم حکمت عملی بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کو کس طرح کارآمد اور فائدہ مند بنایا جائے۔ بزم عثمان غنی الحمدللہ خدمت دین میں اپنا کام کر رہی ہے، دینی خدمات کے حوالے سے کوشاں ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ رمضان المبارک ایک عام مسلمان کس طرح گزارے، ماہ رمضان المبارک سے زیادہ برکتیں کس طرح اٹھائی جائیں، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آج کی اس نشست میں ہم کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے اور ماہ رمضان المبارک سے خوب برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ اور میں جو اس نشست کا حصہ ہیں، ہم سب بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بارہا اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا، بارہا اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کو ہم نے پایا اور اس ماہ مبارک کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش بھی کی۔ آج ایک خاص نقطۂ نظر سے رمضان المبارک اور روزوں کی جو حکمت ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
قرآن کریم فرقان حمید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزوں کو تم پر فرض کر دیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں انہیں تم پر فرض کیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، چونکہ روزوں کا عمل یہ رب کا محبوب ترین عمل ہے، اسے تمام امتوں پر فرض کیا گیا۔ اگرچہ دنوں کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ عبادت جو روزہ ہے اسے تمہارے ساتھ ساتھ تم سے ماقبل امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ اب چونکہ قرآن کتاب حکمت ہے تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ یا رب العالمین، تو بندوں کے اعمال سے بے نیاز، رب کو کسی بندے کے کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو غنی ہے ہر عمل سے، اگر کوئی بھی اس روئے زمین پر اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ عبادتیں تو بندوں ہی کے فائدے کے لیے، انہیں رب کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے فرض کی گئی۔ تو یا رب العالمین یہ عبادت صوم کی فرضیت کیوں؟ تو قرآن نے جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آیہ مبارکہ کے ترجمے کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزوں کو تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے ماقبل امتوں پر انہیں فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سامعین ایک سوچنے کی بات، میری عمر اس وقت اتنی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس نے زندگی کے جتنے سال گزارے ہیں، ہر سال کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کا ہم نے چاند دیکھا، اس کے بعد ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم نے تراویح قیام اللیل میں شرکت کی، جو حسب حیثیت ہم اعمال کر سکتے تھے ہم نے کیے۔ ایک بار نہیں، اپنی زندگی میں کئی بار ہم نے یہ عمل کیا، رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اعمال کیے، لیکن کیا اس کا وہ نتیجہ آیا؟ اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، ورنہ رب کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ رب تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تم سے مشقت نہیں کروانا چاہتا، تمہیں تنگی اور سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ تو ان سے محبت فرماتا ہے، ان پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بھی انہیں رحمتوں برکتوں کے ساتھ دیا گیا۔ اگر ہم نے اعمال کیے تو پھر ہم متقی کیوں نہیں؟ اور ہم متقی نہیں ہیں تو پھر رمضان المبارک ہم نے گزارا کیسے؟ اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، جس طرح کہ نماز سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بالکل یہی مرض، یہی بیماری یہاں بھی ہمیں لاحق، کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، سب اگر نہیں پڑھ رہے تو کافی سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سنت کے مطابق بھی ہے، نیک اعمال کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کا جو فائدہ قرآن نے بتایا کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ صفت ہم میں پیدا نہیں ہو پائی۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزوں کو تم پر فرض کیا گیا، تم یہ روزے رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم متقی نہیں بن رہے، آخر مرض کہاں ہے، بیماری کہاں ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں وہ اعمال نہیں کیے یا اس طریقے سے رمضان المبارک کو نہیں گزارا جس سے تقویٰ حاصل ہو، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم نے 12 روزے رکھے رمضان المبارک میں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا؟ کبھی ہم نے اس فلسفے پر غور کیا کہ رب نے روزوں کو فرض کرنے کے لیے ہمیں جو ذمہ داریاں دیں روزوں کو فرض کر کے، کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا؟ ہم نے کبھی اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بس رمضان آیا ایک رسم کے طور پر ہم نے اسے لیا، ہم نے روزے رکھے، جتنے دن ہم تراویح جا سکتے تھے ہم گئے، پہلے 3 دنوں تک مسجد بھری ہوئی تھی، آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد کم ہوتی رہی، 15ویں کے بعد صفیں بالکل آدھی ہو کر رہ گئی،
پہلے 3 دن ہم نے روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا. ہم صبح فجر کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. ہم نے عصر کے بعد بھی دعائیں مانگی. افطار کے وقت آیا ہم نے افطار کیا تب بھی دعائیں مانگی. لیکن 10ویں روزے کے بعد ہمارا وہ شوق ختم ہو گیا اور 20ویں روزے کے بعد تو حال یہاں تک پہنچا کہ ہم وہ اعمال جو عام دنوں میں کرتے ہیں ہم بسا اوقات انہیں بھی فراموش کر بیٹھے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کیا ہے اور رب اپنے بندوں کو متقی کیوں بنانا چاہتا ہے. دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے جب بندوں سے خطاب کیا تو اس کے کئی طریقے تھے. اللہ رب العزت نے بہت سارے انسانوں کو خطاب کے انداز اختیار فرمائے. یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، یا عبادی الذین، اور فرمایا یا ایھا المؤمنون. اب اس تقسیم کو اگر آپ دیکھیں تو یا ایھا الناس میں بھی اللہ ہی کے بندے مراد، یا ایھا الانسان میں بھی اللہ ہی کے بندے مراد، یا عبادی الذین میں بھی خطاب اللہ ہی کے بندوں سے ہے. لیکن یا ایھا المؤمنون میں ان تمام بندوں میں سے کچھ خاص کو الگ کر دیا گیا کہ انسان تو سارے ہیں، رب کے بندے سارے ہیں، لیکن ان بندوں میں سے یہ خاص طبقہ ہے جو رب کے پسندیدہ بندے، یہ زندگی ویسی گزارنے کا عہد کر چکے ہیں جو رب کو پسند، اور رب کو جیسا بندہ پسند ہے جو رب کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی رضا کا طلبکار ہو. ان بندوں کا جب رب نے ذکر فرمایا تو رب نے فرمایا کہ وہ متقین اور پرہیزگار ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک وہ جو اولیاء ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ. یعنی ایک ہے مومن اور ایک ہے متقی. مومنین میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن جنہیں متقی کہا گیا انہیں مومنین میں سے بھی الگ نکال کر خاص کر دیا گیا. اور جس نے مقام تقویٰ کو پایا پھر وہ صرف مومن نہیں رہا بلکہ پھر رب نے فرمایا کہ ان اولیاءہ، یہ اللہ کا دوست ہے. بلکہ بعض مقامات پر فرمایا اللہ ولی الذین، اللہ ان کا دوست ہے، اور جو رب کا دوست بن گیا وہ کامیاب ہو گیا. رب اپنے بندوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر داخل جنت ہو جائیں اور جہنم سے محفوظ ہو جائیں. اب اس کامیابی کے لیے جو فارمولہ دیا گیا وہ ہے تقویٰ. نماز بھی اسی لیے فرض کی گئی کہ بندہ متقی ہو جائے. زکوٰۃ کی فرضیت بھی اسی لیے ہے کہ بندہ مال کی محبت میں پڑھ کر رب کا نافرمان نہ ہو جائے، بلکہ مال اس کے پاس ہو لیکن رب کا وہ پھر بھی فرمان بردار رہے کہ رب جب کہے اس میں سے خرچ کر وہ نکال کر پیش کر دے کہ یا رب العالمین میں تیرا فرمان بردار. اسی طرح جو ہے حج، اسے فرض کیا گیا. اب دیکھیے ایک بندہ یہاں سے سفر کرے، سعودی عربیہ جائے، پھر وہاں وہ خود کو تکلیف میں ڈال کر کافی سارے ارکان ادا کرے، یہ سب کر کے رب کو کیا حاصل؟ رب کو کچھ بھی نہیں حاصل. رب صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ فرمان بردار ہے یا نہیں. تقویٰ نام ہے رب کی فرمان برداری کا. اور بزرگوں نے کہا کہ اگر آپ 2 لفظوں میں تقویٰ کو سمجھنا چاہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کا رب حکم دے اس سے پیچھے نہ ہٹو اور جس سے رب روکے اس کی طرف نہ بڑھو. اگر یہ 2 چیزیں بندے میں آ جائیں تو بندہ متقی بن جائے. رمضان المبارک کے اندر ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ متقی ہو جائیں. اب روزہ رکھ کر بندہ متقی کیسے ہوگا؟ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا، اور صوم کے معنی بھی رکنے کے، روزے کا معنی ہے رک جانا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں انتہائی سحر سے غروب آفتاب تک تم نے کھانا نہیں، تم نے پانی نہیں پینا. حلال اور جائز اعتبار سے تمہاری زوجہ تمہارے پاس ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہو، لیکن رب کا حکم ہے کہ اس ٹائم کے اندر تم نے نہیں جانا، اور بندہ رک جاتا ہے. اب یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ وہ بندہ جو عام دنوں میں صبر نہیں کرتا وہ یہاں کیسے صبر کر لیتا، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں رب کے حکم کی وجہ سے، اس کی رضا کے لیے، اس کے ڈر سے طاقت رکھتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے پانی کا گلاس ہاتھ میں نہیں پکڑتے، تو پھر آنے والی زندگی میں تمہیں یہ کرنا ہے کہ طاقت ہو
تمہاری حیثیت ہو، تم کوئی غلط کام کر سکتے ہو جس سے رب ناراض ہوتا ہے، تم نے صرف اس لیے نہیں کرنا کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر بندہ اپنی زندگی کو، معیار زندگی کو اس نہج پر لے آئے تو پھر وہ متقی بن جاتا ہے، اور متقی بننے کے ساتھ ساتھ وہ رب کے محبوب اور مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جائے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں ہم رمضان المبارک کی طرف کہ رمضان المبارک ہم کیسے گزارتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ اور ان کی سیرت، ان کا اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، اس لیے کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے اور رب کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، گناہگاروں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جو اپنے اعمال بد کے سبب بارگاہ رب العالمین سے دور کر دیا گیا تھا، جسے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی تھی، اسے بھی موقع دے دیا جاتا ہے کہ آ جا اور رب کے حضور جھک کر معافی مانگ لے، عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ رمضان کی راتوں میں رب کے حکم سے فرشتے ندا دیتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ رب کی بارگاہ سے اسے بخشش و مغفرت دی جائے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ رب کی جناب سے اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے۔ فرشتے بلا رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں، اور بندوں کے لیے رب نے دروازوں کو کھول دیا رحمت کے، جوک تر جوک مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ ہم پہلے دن مسجد میں آتے ہیں، تراویح میں ہم شریک ہوئے، ہم نے نماز تراویح پڑھی، دل بڑا نرم پڑا ہوا ہے، رب کی رحمتیں چماچم برس رہی ہیں۔ ہم نے پھر سحری کی تیاری کی، ہم نے سحری کی۔ سحری کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا دن۔ اب وہ میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بیماری نہیں جا رہی، بے حیائی اور برائی میں پھر سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن تقویٰ نہیں آ رہا، برائیوں میں، نافرمانیوں میں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ مصیبت کہاں آتی ہے؟ ہم برائی اور گناہ کا شکار کب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے دن کی ابتدا ہوتی ہے تو روزے کا جو مقصد تھا وہ ہم سے فوت ہو جاتا۔ ہوتا کیا ہے، ہم دن چڑھتے ہی جب گھروں سے اپنے معاملات کے لیے نکلتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں ہم لوگ۔ کچھ وہ لوگ جو صبح صبح نکلتے ہیں اپنے کام کاج کے، کچھ وہ لوگ جو گھر پر پڑے رہتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو گھر سے نکلتے ہیں۔ اچھا، گھر سے نکلتے ساتھ ہی اب ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دن پر کچھ کھانا نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی موقع آیا کہیں پر جھوٹ بولنا ہے تو اب زبان کو ہم جھوٹ سے نہیں روکتے، لغو بات کرنی ہے، بری بات کرنی ہے، ہم زبان کو اس سے نہیں روکتے، وقت کا بیکار لہو و لعب میں ضائع کرنا ہے، ہم خود کو اس سے نہیں روکتے، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا تھا، ہم خود کو اس سے نہیں روکتے، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی سے پیش آنا تھا، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم اور شفقت کا معاملہ کرنا تھا، ہم وہ نہیں کرتے۔ الغرض پورا دن ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزے سے، جبکہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اس باب میں موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چغلی اور رب کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا تو رب کو اس کے منہ سے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا پھر روزہ ہے ہی نہیں، ثواب وہ پائے گا ہی نہیں، جتنا اس نے ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں جہاں ایک نفل پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اعمال کو بڑا چڑھا کر ان پر ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک گناہ کرنے پر بھی بہت زیادہ گناہ اس کے حصے میں پھر آ جاتے ہیں کہ اس نے اس ماہ مبارک کا احترام نہیں کیا۔ بیان ہی یہی معاملہ نماز کا ہے کہ نماز میں ایک ہے ظاہر، حکم دیا گیا کہ ارکان ادا کرو، وہ کر رہے ہیں، دوسرا ہے خشوع و خضوع، کھڑے نماز میں ہیں لیکن خیالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جب توجہ اللہ کے ساتھ، دلائیت اور خوف خدا کے ساتھ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو وہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی طرح روزہ ہم نے صرف بھوکے پیاسے رہنے کو سمجھ لیا اور اللہ کی فرمان برداری ہم نے کامل طور پر نہ کی تو پھر روزے کا وہ ثمرہ اور وہ نتیجہ بھی نہیں ملا جس کی وجہ سے نور تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایک بندہ مومن کو کیسے گزارنی چاہیے؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے تو یہ امت تمنا کرے کہ ساری زندگی، سارا سال رمضان کا مہینہ رہے، یہ مہینہ ختم ہی نہ ہو۔ لیکن ہم نے چونکہ اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں تو ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی رمضان گزرے۔ ابھی رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا، قریب نظر آنے والا ہے،
ہم میں سے کافی سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ آنے والا، یعنی رب کی رحمت سے ہم ڈر رہے ہیں، اس کی جناب سے ملنے والی مغفرت کی ہم ناشکری کر رہے ہیں گویا۔ اگر ایسا ہی ہم کرتے رہے جس طرح ہم نے ماقبل رمضانوں کو گزارا، تو پھر یہ رمضان المبارک بھی ہم سے ایسے ہی چلا جائے گا اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائیں گے۔ اور ایک آخری بات کر کے بس گفتگو کو میں اپنے اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑے نصیب والوں کو ملتا، رب کی طرف سے ایک تحفہ۔ میں اور آپ ذرا ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ ابھی اس وقت اگر ہم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی زندگی کا تو ویسے بھروسہ نہیں ہے نا، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں شاید بڑھاپے میں جا کے موت آنی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کسی شخص کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ معاشرے میں دیکھو بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا جوانوں کی؟ تو اس بندے نے سوچ کر کہا حضور بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فرمایا جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، وہ جوانی کو پہنچتے ہی۔ پھر فرمایا کہ ذرا بتاؤ جوان تمہیں معاشرے میں زیادہ نظر آتے ہیں یا بوڑھے؟ کہنے لگا حضور جوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، اکثر جوانی میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو وہ لمبے لمبے منصوبے چھوڑ کر 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ابھی اس وقت اگر ہم مر جائیں تو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا عمل؟ چلے نیک عمل کوئی نہ ہو، گناہوں کا پلہ کیسا ہے؟ اور اگر گناہ اور نیکی کا آپ تناسب نکالنا چاہیں نا، ایک دن میں آپ اپنی نیکیوں کو گنیں گے تو 10-50 ہوں گے، لیکن صرف زبان سے بول کر جو ہم گناہ کرتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ کر جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گی۔ یہ ایک دن کا ہے، اور روز کے حساب سے اگر آپ نکالیں تو میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 10% نیکیاں، 90% ہمارے گناہ ہیں۔ اتنے گناہوں کے باوجود بھی رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں رب کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، وہ رب تم پر رحم فرمائے گا، تمہیں بخشش اور مغفرت کا موقع عطا فرمائے گا، اور وہ تمہاری بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا۔ وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع ماہ رمضان المبارک۔ نیکیاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، گناہوں کا انبار ہے، اور رب نے ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ تم نے بہت سارے گناہ کیے، تم نے ویسی زندگی نہیں گزاری جیسے تمہارا رب چاہتا تھا کہ تم متقی و فرما بردار بن کر اس کے محبوب اور دوست بن کر زندہ رہو، اور اس حال میں اس کے پاس لوٹو کہ تم نے اس کی فرما برداری کی ہو، تم نے اب تک نہیں کی۔ یہ اس محبوب کے نالین کا صدقہ ایک موقع تمہیں پھر دیا جاتا ہے کہ سال بھر تم گناہوں میں ڈوبے رہے، اب کیا کرو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، دھوکہ دہی چھوڑ دو، ظلم کرنا لوگوں پر چھوڑ دو۔ اہتمام تو نیکیوں کا کرنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اپنے اسٹوروں میں مال بھرنا شروع کر دیا کہ رمضان آئے گا تو مہنگے داموں بیچیں۔ یہ ہے ہمارے رمضان کی تیاری۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نور تقویٰ حاصل نہ ہوا، تو گناہوں کو چھوڑ دو اور ایک بار آ کر رب کے حضور جھک جاؤ، اس سے مغفرت طلب کرو، رب تمہیں معاف فرمائے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ مغفرت طلب کرنا، جسے ہم توبہ کرنا کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سابقہ گناہوں سے اس طرح بیزاری کا اظہار کرے، یعنی واپس وہ گناہ نہیں کرے گا، یہ یقین اتنا پختہ ہو۔ بزرگان فرماتے ہیں جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپسی نہیں جاتا نا، اس کا یقین ایسا ہو کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، دل سے توبہ کرے، پھر وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا۔ ہمارے یہاں اول تو یہ ہوا کہ توبہ ہم نے یہ سمجھ لیا، بس ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، دل گناہوں میں ڈوبا ہو، دل غلاظتوں میں، نفرتوں میں، بغض میں، کینے میں، حسد میں ڈوبا ہوا، توبہ قبول ہی نہیں، ہم نے وہ برکت لی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ برکت والی راتیں، رحمت والی راتیں، رمضان المبارک کا مہینہ، جن سے متعلق یہ آیا کہ دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ہم پہلی دفعہ جب اس رات کو ہم نے پایا تو ہم نے بڑی دعائیں کی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارا یقین کمزور پڑ گیا کہ جی اس رات تو دعا رد نہیں ہونی تھی میری، تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کا کیا سبب؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں ان مبارک راتوں میں بھی قبول نہیں ہوئی۔
ان میں سے ایک ہے قطع رحمی کرنے والا۔ یہ رمضان المبارک کا اہم سبق ہے کہ وہ اعمال جو دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت میں رکاوٹ ہیں، جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حجاب کی صورت اختیار کی گئی ہیں، ان خرابیوں کو سائڈ پہ کیا جائے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ خونی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دینا، یہ قطع رحمی۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ جی جو تعلق رکھے گا اس سے رکھیں گے، جو نہیں رکھے گا اس سے نہیں رکھیں گے، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ جو تعلق توڑے تم نے نہیں توڑنا، تم ہر حال میں رشتوں کو قائم رکھو گے۔ اگر کوئی توڑتا ہے تو پھر بھی تم نے جا کر اس سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہا تھا، مفہوم حدیث طیبہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا رشتہ دار اپنی کوئی حاجت لے کر اس کے پاس آئے تو وہ اسے رد نہ کرے۔ یعنی ایک رشتہ دار پریشانی میں میرے پاس آیا کہ بھائی آپ خاندان کے ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ سے فلاں رشتہ ہے، آج میں اس مشکل میں ہوں، میری مدد کر دیجئے، میرا یہ کام کر دیجئے، اس معاملے میں میرے کام آ جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے رد کر دیا، اس کا کام نہ کیا طاقت ہوتے ہوئے، تو تم نے قطع رحمی کی، اور صلہ رحمی کے تعلقات کو جوڑے رکھنا یہ واجب اور قطع رحمی حرام ہے۔ اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مبارک راتوں میں بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی جو قطع رحمی کرتا۔ یعنی اگر میں سادے لفظوں میں ایسے کہوں تو مخلوق خدا پر ظلم کر کے رب کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ معاف فرمائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تک مخلوق پر رحم نہ کرو گے تب تک رب تم پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اور ہم نمازی بن گئے، ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، توفیق ملی تو حج پر بھی چلے گئے، ہم نے اپنی عیاشیوں میں بڑا پیسہ بھی لٹایا، اسراف میں خرچ کرتے رہے، لیکن ایک ہمارا رشتہ دار انتہائی تنگ دستی اور فاقہ کشی میں رہا، ہم نے اسے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا اس کے غربت کی وجہ سے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ رشتوں کو توڑنا جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت میں، عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا۔ اسی طرح فرمایا والدین کا نافرمان۔ ایک تو مخاطب نوجوان ہے، ہمارے یہاں معاشرے کا ذہن یہ ہے کہ بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، مراد لیا جاتا ہے نوجوان طبقہ 15 20 25 سال کا، لیکن میں نے معاشرے میں دیکھا کہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو شادی شدہ ہو گئے، جن کی اپنی اولاد ہو گئی، وہ زیادہ والدین کو تکلیف دے رہے ہیں۔ والدین سے چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گھر الگ کر لیا، تعلقات توڑ دیے، والدین جانے ان کا کام جانے، ہم جانے ان کا کام جانے، کوئی تعلق نہیں ان سے، کس بات پر؟ ذرا سی بات پر، کوئی ذاتی معاملہ۔ اور ان کا حق قرآن نے کتنا بڑا بیان کیا۔ رب ذوالجلال نے جہاں اپنے حق کو جو خالق کا بندوں پر حق ہے اسے بیان فرمایا، اس کے ساتھ والدین کو حق کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حسن سلوک کا مطلب بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں بلکہ ان کے سامنے منہ بھی نہیں بنانا جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ تمہیں ہماری بات ناگوار گزری۔ اگر تم نے منہ بنایا تو انہیں تکلیف ہوگی، انہیں تکلیف دینا یہ قرآن کی روح سے حرام۔ ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اور اسی طرح فرمایا عادی زانی، عادی شرابی، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ان 4 باتوں میں سے کوئی عمل ہم میں سے کسی کے اندر پایا جاتا تو سب سے پہلے ان بیماریوں کو خود سے الگ کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ اور یہاں پر ایک آخری اہم بات جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گھر کا بڑا جو ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار، وہ دنیاوی اعتبار سے اپنی بڑی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اس نے اپنی 100% ذمہ داریوں کو چھوڑ دی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو یہ زندگی کی مہلت کی چند گھڑیاں جو تمہارے پاس ہیں، ان میں تم صرف ایک کام کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور جہنم کی آگ سے بچت کیسے ہوگی؟ اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے
یعنی ایک گھر میں ہمارے یہاں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ معاشرتی طور پر شوہر ہے، بیوی ہے اور اولاد، یہ گھرانہ کہلاتا ہے۔ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو پھر بڑا بھائی جو ہے وہ گھر کا ذمہ دار کہلاتا ہے، اسے بمنزلہ والد کہا جاتا ہے۔ اب جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی شریعت مطہرہ کے دائرے میں لانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر اگر بیٹا ہے اس کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر زوجہ ہے جہاں اس کی دنیاوی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کی جاتی ہیں وہاں اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر ان خامیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں جو قبولیت دعا سے محروم ہے، اور پھر گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری کو جو قرآن نے اس کے اوپر لازم کی ہے پوری کر لے تو پھر آپ وہ رمضان گزار سکتے ہیں جو آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا۔ میں سمجھتا ہوں یوں تو بڑی باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن ایک اہم بات اگر اسے ہم اپنے لیے لازم کر دینا تو ہمارا رمضان المبارک ایسا گزر جائے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کے صدقے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آج جو سب سے بڑی برائی ہے وہ ہے موبائل، میڈیا، سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو۔ یعنی آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا، آپ کا ارادہ، آپ کی نیت نہیں بھی ہے تو آپ نے میوزک سن لیا، آپ نے کسی غیر محرم کی تصویر دیکھ لی، اور سب سے بڑھ کر آپ نے رحمتوں برکتوں والے مہینے کے ان قیمتی لمحات کو بے وجہ ضائع کیا۔ آپ عہد کر لیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں۔ اگر کرنا ہی پڑ جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں کریں بلکہ اس کا استعمال ہی چھوڑ دیجیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی سے آپ نظام الاوقات طے کیجئے کہ کام کس وقت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کس وقت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کس وقت کرنا ہے، قیام اللیل میں شریک ہونے کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، گھر کے لوگوں کے لیے اصلاح، نصیحت و تربیت کے کیا ذرائع اختیار کرنے ہیں، اگر گھر میں خواتین ہیں تو انہیں دینی مجالس کا حصہ کیسے بنانا ہے، چاہے وہ بیانات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ویڈیو بیانات کی صورت میں ہوں، جہاں آپ نے ٹی وی پر انہیں عجیب و غریب قسم کے محافل اور مناظر دکھانے ہیں وہاں کسی عالم دین کا بیان جو شرعی نصیحتوں پر محمول ہو اسے سنانے کا اہتمام کب کرنا ہے۔ ابھی سے آپ اس کا ایک چارٹ بنا لیجیے۔ آپ سحری کر لینے کے بعد، یعنی سحری سے اسلامی اعتبار سے دن شروع ہو جاتا ہے، یہ انسان کا فطری دن ہے، سحری کا وقت ختم، دن کی ابتدا ہوگی۔ دن کی ابتدا آپ کی ہوتی کیسے ہے؟ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس نظام فطرت میں لانا ہے۔ دن کی ابتدا ہوتے ہی اذان ہوگی، آپ نے مسجد پہنچنا۔ آپ تو مسجد چلے جائیں گے، جو باقی لوگ گھر میں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بھی مصلے بچھا لیں۔ آپ نے دن کی ابتدا اس طرح کرنی ہے کہ رب کے حضور سرب سجود ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے، دنیا میں برکت کے لیے، رب کی رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے۔ اس دعا سے فراغت کے بعد آپ اپنے گھر جاتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ آپ گھر جائیں۔ ہمارے یہاں مساجد میں تلاوت کلام پاک کا سلسلہ بڑا وسیع ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن حکم یہ ہے کہ نفلی عبادات اپنے گھروں میں کی جائیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، اپنی گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ انہیں رب کی رحمت سے محروم نہ کرو۔ تم وہاں اللہ کی عبادت کرو گے تو رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ آپ نماز کے بعد تشریف لائیں گھر، آپ کلام ربی کی تلاوت کیجیے، اس وقت تک کیجیے جب تک اشراق اور چاشت کا وقت نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے کہیں کام پر جانا ہے، جلدی نکلتے ہیں تو رزق حلال کا حصول بھی ہے، عبادت ہے، لیکن جانے سے پہلے اس بات میں 2 منٹ ہی صحیح غور و فکر کیجئے کہ چونکہ میرا روزہ ہے، رب کے حکم کے مطابق جب میں حلال چیزوں سے خود کو روک چکا ہوں، میں نے روک لیا ہے، میں حلال کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو پھر کسی حرام کو ہاتھ نہیں لگا۔ اب وہ حرام نظر سے دیکھنے کی بات،
وہ حرام زبان سے کہنے والا معاملہ ہو، وہ حرام ہاتھ سے کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، وہ کسی حرام کام کی طرف اپنے قدم اٹھا کر چلنا ہو، خود کا ذہن بنا لیجئے کہ روزے کا مقصد فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ احکام الہیہ کی پابندی کرنی ہے جو میں نے ساری زندگی نہیں کی۔ رب نے ایک موقع دیا ہے اور اس وقت رب کی رحمتوں نے میرے دل کو، میری قلب و روح کو ڈانپ لیا ہے، میرا نفس جو ہے وہ میرے قابو میں آ گیا ہے کہ میں اس راستے پر چل سکتا ہوں تو میں چلنے کی کوشش کروں۔ جو گھر کے افراد ہیں انہوں نے رمضان المبارک کا، ایک تو وہ بندہ ہے نا جو باہر چلا گیا اپنے کام کاج کے لیے، اب دن بھر اس نے حصول رزق حلال، یہ اس کا کام ہے۔ اگر حرام کام کرتا ہے تو نہ کرے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے تو اس سے خود کو روک لے، جب حلال سے روک لیا تو حرام سے بھی رک جائے۔ اب جو گھر میں بیٹھے لوگ، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، وہ راتیں جن میں رب کے حضور ہم نے سجدوں میں رہنا تھا، میں جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، میں نے اپنے بچے کو رمضان کی اہمیت نہیں بتائی، نتیجہ کیا نکلا؟ بچہ بجائے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے گلی میں جا کر کرکٹ کھیلنے لگا، رات بھر جو ہے وہ گلی میں غل غباڑے میں، کرکٹ میں، کھیل تماشوں میں مصروف رہا، رب کو راضی کرنے کے بجائے رب کو ناراض کرتا رہا۔ صبح اٹھ کر شرم معاشرے کو اس نے نام لے کر روزہ رکھ تو لیا، لیکن وہ روزہ کیسا روزہ کہ سحری کھا کر سویا تو ظہر کی نماز بھی نکل گئی، 4 بجے جا کر آنکھ کھلی، بس منہ ہاتھ دھو کر جو ہے وہ مشکل اثر کی نماز پڑھی نہ پڑھی افطاری کرنے بیٹھ گیا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، اس سے رمضان کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ یہ ذمہ داری ہے گھر کے اس شخص کی جسے گھر کا سربراہ بنایا گیا، جس سے گھر بھر کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر بندہ وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آج بچہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد سے بھی پوچھا جائے گا۔ بیٹی اگر بے پردہ بن گئی ہے، اگر سر عام احکام شریعہ کا مذاق اڑا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر بیوی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر سے بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی گھر کے سربراہ سے ہر شخص کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جہاں آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے دن میں، یہ کہ ایک تو فارغ اپنے وقت کو بیکار ضائع نہ کریں، دوسرا یہ کہ خاموش رہنے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے، تیسرا یہ کہ جہاں آپ نے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو چھوڑ دیا، وہاں حرام سے بھی خود کو بچا لیں۔ اگر آپ حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، موقع ملا تو چوری بھی کر لی، موقع ملا تو دھوکہ دے کر مال بھی لے لیا، دھوکہ دے کر مال بیچ بھی دیا، مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کی ذخیرہ اندوزی جیسے کام کر کے، تو پھر آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ابھی چند ساعتیں باقی ہیں، چاند نظر آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے۔ سب سے افضل عمل جو اس ماہ مبارک کی حقیقی رحمتوں برکتوں کا آپ کو مستحق بنا دے گا وہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے خاندان میں تلاش کیجیے کہ آپ کے خاندان میں ایسا کون ہے جو مالی طور پر کمزور ہے۔ آپ اسے صدقہ مت دیجیے، آپ اسے زکوٰۃ مت دیجیے، آپ اس کا حق سمجھ کر اپنے مال میں سے کچھ اسے تحفہ دیجیے۔ آپ رمضان المبارک میں اسے کسی بھی مشکل سے بچانے کے لیے، اب دیکھیے ہم اپنے کسی فالتو سے خواہش کے لیے، یعنی یہ موبائل ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے نا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب 2000 روپے کے سادے موبائل میں اپنا کام کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فالتو ضرورت کے لیے ہم نے 30 50 ہزار روپے لگایا ہے۔ اگر خاندان کے کسی مستحق کو 20 ہزار روپے اگر آپ رمضان کے مہینے میں دے دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بس ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، تنگدستی سے، کہ تم دے دو گے تو تم کیا کرو گے۔ رب نے فرمایا کہ تم دو گے تو میں رب تمہیں 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ کے راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ آپ رب پر یقین کر کے تو دیکھیے، اپنے خاندان کے ان مستحقین کو دیجئے کہ رمضان المبارک میں وہ عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، ان کی دعاؤں کے لیے آپ کا ان کی دعاؤں میں حصہ ہوگا، وہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کا صدقہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اور آپ اپنی زندگی کو اگر رمضان المبارک کے مطابق ایک بار گزار لینا جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے،
تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت سارا سال آپ میں ان نیک خصوصیات کو پیدا فرما دے جس طرح رمضان میں تم نے کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کر دیا۔ تلاوت کلام پاک کو عادت بنا لیجئے، صدقہ و خیرات اپنے خاندان کے لوگوں کا حق سب سے پہلے، اس کے بعد پڑوسیوں کا، مسلمان بھائیوں کا حق۔ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کے ساتھ خیر و بلائی سے پیش آئیے، گالی گلوچ، جھگڑا، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان چیزوں کو خود سے نکال دیجئے تاکہ رمضان المبارک کے حقیقی فوائد ہمیں حاصل ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔